آج ہمیں ویسے اس دن کے حوالے سے عہد کرنا چاہیے کہ آئندہ کسی بھی فرد کو ڈسیبل نہیں کہیں گے، کیونکہ ایسے تمام افراد کسی نہ کسی طرح کی بہت سی ایسی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں جو شاید ہمارے اندر بھی نہیں ہوتی. تو آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ایسے تمام افراد کو آج سے ڈیفرنٹلی ایبل کہیں گے. اور اس اہم ترین موضوع پر اب ذرا مزید بات کچھ کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ ریٹائرڈ شہباز بلوچ. شہباز بلوچ نے 20 سال تک پاک بحریہ میں خدمات انجام دیں. ایک حادثے کے بعد سروس سے الگ ہوئے اور پھر معاشرے کی خدمت کو اپنا مقصد بنا لیا. موٹیویشنل سپیکر ہیں، سماجی کارکن ہیں، بے شمار عالمی اور بین الاقوامی ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں. پانی کے کنووں سے لے کر ڈیفرنٹلی ایبل لوگوں کی خدمت اور غربت کے خاتمے تک متعدد منصوبے بھی چلا چکے ہیں اور ابھی بھی چلا رہے ہیں. بالکل، شہباز بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. شہباز صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیسے ہیں آپ؟ I'm fine, thank you very much for inviting me on your show. شہباز صاحب سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار یور سروس. آپ پاکستان نیوی میں پائلٹ تھے لیکن ایک بیماری کی وجہ سے قوت بینائی سے محروم ہو گئے ہیں. آپ نہ صرف انسانی اور بالخصوص خصوصی افراد کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، تو بہت بہت شکریہ اس کے لیے. بلکہ ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں آپ، اس کے علاوہ ان کے سفیر ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، لائف کوچ ہیں. آج کے دن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، آج بڑا امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ دن ہے، ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے. اور میں آج کے دن کی جو ہے حوالے سے میں تمام جو ورلڈ کے ڈفرینٹلی ایبل لوگ ہیں ان کو کنگریچولیشنز کہتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں فار دیئر ریزیلینس، فار دیئر ول پاور، ڈٹرمنیشن، اور جو آج وہ سوسائٹی میں فیس کر رہے ہیں چیلنجز. تو آئی تھنک دے آر دا بریویسٹ کمیونٹی اراؤنڈ دا ورلڈ which are facing different kind of challenges in their personal capacity, from the society, from their environment. So I think ہمیں ان differently able لوگوں سے سیکھنا چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو یہ challenges فیس کرتے ہیں ان میں نارمل لوگوں کے لیے کتنی بڑی موٹیویشن ہے اور کتنا بڑا لیسن ہے. تو I think we should have today some awareness among the people کہ وہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے مسائل کیا ہیں جن کو ہم as a normal human being اپنا مسائل سمجھتے ہیں. ان سے بڑے مسائل they are facing every day, every moment of life. Right. تو I think آج کا دن is important for them also and for us also. Exactly. شہباز صاحب، جب جس طرح سے اگر ہم ابھی بات کریں ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کی، جب یہ معذوری جو ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر اس کا ایک ملال کیسا؟ اور خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں اگر ہم بات کریں تو ہم نے ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کو قابل ترس بنا دیا ہے. اس کی کیا میجر ریزن ہے اور یہ جو احساس کمتری ہے اس سے ہم ایسے لوگوں کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ بطور سوسائٹی ہمیں کیسے اپنا کردار ادا کرنا ہے؟ دیکھیں، we don't have to show sympathy, we have to show empathy. پہلی چیز تو یہ ہے سب سے. اور دوسری چیز یہ کہ out of all things one thing which is important is their self respect. ٹھیک ہے، ہم نے ان کی سیلف ریسپیکٹ کو مجبور نہیں کرنا. اس کے بعد باقی چیزیں آ جائیں گی. ایکسیسیبلٹی ان کی کیسے ہے، ان کی جو رائٹس ہیں ان کو کیسے ہم نے دیکھنا ہے، ان کی ایجوکیشن کو کیسے دیکھنا ہے، ان کی ہیلتھ کو کیسے دیکھنا ہے، یہ باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. فرسٹ تھنگ، نو ڈسکریمنیشن، ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی ڈسکریمنیشن نہ ہو. ان کو ساری اپرچونیٹیز دی جائیں، ان کو پارٹیسپیٹ کروایا جائے ہر طرح کی ایکٹیویٹیز میں، پولیٹیکل، سوشل، ہر طرح کی کلچر ایکٹیویٹیز میں ان کو رائٹس دیے جائیں. اور آپ نے ان کو اسکل دینی ہے، ان کو بھیک نہیں دینی. وی ڈونٹ ہیو ٹو میک دم بیگرز. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم ان کو زکوٰۃ، خیرات وغیرہ دے رہے ہیں لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ تو ایک ٹیمپری سولوشن ہے. آپ ان کو بھکاری بنا رہے ہیں. Why don't you give them skill so that they should be able to learn their livelihood? اور یہ جو یونائٹڈ نیشن کنونشن فار دا رائٹس آف دا پرسن ود ڈسیبلٹیز اور ساتھ ساتھ ہمارا جو پاکستان کا ڈسیبلٹی ایکٹ 2020 اس کی فلی انہیں کوریج دیتا ہے، سپورٹ دیتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے کہ دے ہیو دیئر رائٹس، کہ وہ امپلائمنٹ میں بھی ان کو حصہ دیا جائے. اور سب سے بڑی بات جو میں آج کل گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ ریزرو سیٹس ان دا پارلیمنٹ ہونی چاہیے. آرٹیکل 29 آف دی یونائٹڈ نیشن کنونشن فار دا رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹی ہمیں اجازت دیتا ہے. سوشل ڈسیبلٹی ایکٹ کا آرٹیکل 16 ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں جو ہے پارٹیسپیٹ کریں. میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ یہ تمام جو پرابلمز جو پاکستان کے 3.5 کروڑ ڈفرینٹلی ایبل پیپل اکارڈنگ ٹو WHO
یہ جو پرابلم فیس کر رہے ہیں ان تمام پرابلمس کا یہ حل ہے. When a differently able person will be standing in the parliament, ٹھیک ہے, in the upper house senate, in the provincial assembly, تو پوری دنیا میں کیا میسج جائے گا؟ پاکستان کا ایک سافٹر امیج کریٹ ہوگا. میسج سے بھی زیادہ صاحب میسج سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کی کوئی نمائندگی کرنے والا موجود ہو. دیکھیں آپ نے عزت کی بات کی آپ نے, اور آپ نے کہا کہ ہمیں عزت کرنی چاہیے. ہم اتنی تو عزت کرتے نہیں ہیں کہ جو ہمارے پلازاز ہیں یا مختلف جگہ ہیں وہاں پر ایسی سہولت میسر ہو کہ جس کے ذریعے وہ جو ہے ان پلازاز کی سیڑھیاں چڑھ سکیں. آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی آپ ترقی یافتہ ممالک میں جائیں وہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں. کسی بھی عام سٹور پر بھی چلے جائیں انہوں نے بھی ایک واک وے بنایا ہوتا ہے جس پہ آپ گزر کر اوپر جا سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ایسا نمائندہ ہونا بہت ضروری ہے, ایون پارلیمنٹ کے اندر بھی, جو اس تعداد کا, یہ جو اس عوام کا نمائندہ بن کے ابھر سکے اور ان کی آواز بلند کر سکے, ان کی مشکلات کے بارے میں تذکرہ کر سکے. Exactly. Let me tell you one thing. I have been to US, I have been to China, Europe, everywhere. کموڈ کی سیٹ کے ساتھ ایک ہینڈل ہوتا ہے جس سے ایک فزیکل امپیئر بندہ بیٹھ کے ہی کین یوز. وہ ایک ہینڈل ہم نہیں لگا سکے آج تک. ریم کی بات تو آپ چھوڑ دیں. میں آپ کو یہ کتنا بڑا ایک اس کے لیے چیلنج ہے کہ وہ ایک سیٹ پہ بیٹھ کے نہیں سکتا اور ہی کی ناٹ یوز ہز ریسٹ روم. اور یہ ریسٹ روم وہاں کے ایئرپورٹس, وہاں کے بینکس, لیکن جس طرح سے ہم آگاہی بات کر رہے ہیں بالکل ان کے احساسات کا خیال, ان کی ضرورتوں کا خیال ہم نہیں کرنا